الله الرحمن الرحیم سورہ اعراف 12 نمبر 8 آیت نمبر 1 2 3 4 5 6 اور 7 الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکریٰ للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. معزز سامعین، سورہ اعراف قرآن پاک کی 7ویں سورت ہے، مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی ہے. 206 آیات اور 24 رکوع پر مشتمل یہ سورت. اس کا بھی بنیادی موضوع اللہ کے رسول علیہ السلام کی رسالت اور آخرت کا ثبوت ہے. ساتھ میں توحید کے دلائل اور قادم انبیاء کرام کے واقعات کی تفصیل سے بیان ہوئے ہیں. خاص طور پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر تشریف لے جانے کا تفصیلی واقعہ اسی صورت کے اندر آیا ہے. لفظ اعراف اس کا معنی ہے بلندیوں کے، اصطلاح نہیں، اس جگہ کا نام ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہے. جن لوگوں کے اچھے اور برے اعمال برابر ہوں گے تو ان کو کچھ عرصہ کے لیے وہاں رکھا جائے گا، بالآخر ایمان کی بدولت وہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے. الف لام میم صاد حروف مقطعات سے یہ سورت شروع ہے. بتلایا تھا کہ حروف مقطعات جو ہیں ان کے ٹھیک معانی اللہ کو معلوم ہے اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے. اللہ نے ان سے جو بھی مراد لیا، مفسرین فرماتے ہیں یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جو اللہ نے اپنے انبیاء کو دیا تھا. مختلف مفسرین نے کمزور اذہان کے لوگوں کی تشریح کے لیے کچھ باتیں بھی بیان کی، جیسے اس آیت میں فرمایا کہ الف سے اشارہ اللہ جل شانہ کی طرف ہے، لام سے جبرائیل امین مراد ہے اور میم سے نبی کریم علیہ السلام مراد ہے. یہ کلمات، یہ پروگرام، یہ قرآن پاک اللہ کے طرف سے جبرائیل امین کے واسطے سے نبی کریم علیہ السلام پر یہ پروگرام نازل ہوا. اور سواد سے سورت کا معنی مراد لیا گیا اور بعض نے صعود و مطلب بلندی لیا کہ یہ پروگرام انسان کو عظمت و بلندی کی طرف لے جانے والا ہے. ہمارے کتاب انزلہ، یہ کتاب تم پر نازل کی گئی ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہوشیار کرو اور تمہارے دل میں کوئی پریشانی نہ ہو. واقعہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کے معاملے میں حساسیت کے قائل تھے، اور جب دیکھا دعوت کے بعد کہ آپ کے اپنے عزیز و اقاربی ایمان نہیں لاتے تو آپ گھبرا گئے. دل میں تنگی ہوئی کہ یہ کیسا پروگرام ہے، یا میری بات انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی، ہمارا پروگرام انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، یا یہ لوگ سمجھنے کے باوجود ایمان نہیں لا رہے. جب اپنے لوگ نہیں مان رہے تو باہر کے لوگ کیسے مانیں گے؟ وہ کیسے یقین رکھیں گے؟ کس طرح یقین پھیلے گا اور اقوام عالم مسلمان ہوں گی؟ کس طرح لوگ جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والے بنیں گے؟ یہ فکر سوار رہتی تھی. تو اللہ نے ان آیات میں اس فکر کا خاتمہ کیا. آگے فرمایا اتبعوا ما انزل، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا اس کی اتباع، یعنی قرآن کریم جو ہم نے نازل کیا تو اس پر عمل کرے اور اس کے پیچھے چلے. اتبعوا امر کا صیغہ ہے
حکم دیا جا رہا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کو کہ عمل کرنا ضروری ہے۔ قرآن کے پروگرام کے علاوہ، قرآن کے قوانین کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی کسی بھی ملک کا قانون ہو، اس کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں۔ ابدی دائمی لازوال قانون جو ہے وہ قرآن کریم کا ہے، پروگرام قرآن کریم کا ہے، جس میں دنیا کے لیے بھی نفع اور آخرت کی زندگی کے لیے بھی نفع رکھا ہے۔ اور یہ قوانین پھر بچے، بوڑھے، مرد و عورت، خواتین، ہر ایک کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ اصولی طور پر فرمایا کہ اس پر عمل کریں۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، الف لام میم صاد، الف لام میم صاد، کتاب، یہ کتاب انزل الیک، جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف اے پیغمبر، فلا یکن، بس نہ ہو، فی صدرک، آپ کا سینہ، حرج، تنگ، منہ، اس کی وجہ سے، لتنذر، تاکہ آپ ڈراؤ یا ہوشیار کرو بھی اس کتاب کے ذریعے سے، وذکریٰ للمؤمنین، اور مؤمنون کے لیے، مؤمنین کے لیے ایک نصیحت کا پیغام ہے۔ یعنی آپ کو یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے مضامین آپ لوگوں سے کیسے منوائیں۔ لوگ اگرچہ مانیں یا نہ مانیں، آپ اپنا پیغام پہنچائیں۔ اتبعوا ما انزل، لوگوں اتبعوا، چلو راستے پر یا اس کے پیچھے چلو، ما انزل الیکم، جو کتاب تمہارے پروردگار کی طرف سے، پھر ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کی گئی، ولا تتبعوا، اور تم نہ چلو، من دونہ اولیاء، اپنے پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کے پیچھے، یا اپنے پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے من گھڑت سرپرستوں کے پیچھے نہ چلو۔ اولیاء ولی کو کہتے ہیں مددگار یعنی دوست۔ قلیلا، بہت کم لوگ، ما وہ ہیں، تذکرون، جو نصیحت کو مانتے ہیں۔ یا دوسرا ترجمہ، قلیلا ما تذکرون، تم لوگ نصیحت کو کم ہی مانتے ہو۔ حق بات جو ہے، انسان بہت کم لوگ ہیں جو حق پر عمل کرنے والے ہیں۔ 4-5 ارب کی آبادی ہے، اور اس پر آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کی کتنی تعداد ہے، اللہ کے پروگرام اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے والے کتنے ہیں۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی ہی اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں، أَهْلَكْنَاهَا، جن کو ہم نے ہلاک کیا، فَجَاءَهَا، بس جب ان کے پاس آیا، بخشنا، ہمارا عذاب، بیاتاً، راتوں رات، أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، یا ایسے وقت جب وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے، قیلولہ کر رہے تھے، سو رہے تھے، اچانک، مراد یہاں سے ہے کہ اچانک ہمارے عذاب میں آپ پکڑا، انہیں خبر بھی نہ ہوئی، گمان بھی نہ ہوا۔ فما کان دعواہم، فما کان، پس وہ نہیں تھے، دعواہم، کہنے والے، اس جاءہم بأسنا، جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا، الا، مگر یہ کہتے تھے، ان قالوا، بس بول اٹھے، انا کنا ظالمین، واقعی ہم ہی ظالم تھے۔ صاف ظاہر ہے کہ جب انسان پر مشکلات آتی ہے تو پھر اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، تنگیوں میں، آسانی میں نہیں کرتا، آسائش میں گناہوں کا اعتراف نہیں کرتا۔ جب عذاب آتا ہے تو پھر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے۔ فما کان دعواہم سے اس کو بیان کرتا ہے، فلنسألن الذین ارسل الیہم، فلنسألن، بس اب ہم ضرور ضرور سوال کریں گے، الذین، ان لوگوں سے، ارسل الیہم، جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے، جن کے پاس رسول بھیجے گئے، بس اب امتیں جو ہیں ان سے قیامت والے دن ضرور سوال کیا جائے گا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم خود پیغمبروں سے بھی ضرور پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا پیغام پہنچایا اور انہیں کیا جواب دیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ سے کہا تھا کہ قیامت والے دن میرے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، تو آپ کیا کہیں گے؟ صحابہ نے جواب دیا، رسول اللہ، قد ادیت الامانہ وبلغت الرسالہ ونصحت الامہ،
آپ نے امانت کو صحیح طور پر پہنچا دیا، رسالت کا حق ادا کر دیا اور امت کو صحیح طور پر نصیحت کر دی، ہم اس چیز کی گواہی دیں گے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، فرمایا فَلَنَقُصَّنَّ، پھر ہم ان کے سامنے سارے واقعات بعلم، اپنے علم کی بنیاد پر بیان کر دیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم کے نام اعمال کھول کھول کر بیان کر دیں گے۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، کیونکہ ہم ان واقعات کے وقت کہیں غائب تو نہیں تھے۔ اللہ تو حاضر ناظر ہے، ہر وقت موجود ہے، سننے والی بھی ذات، دیکھنے والی بھی ذات، انسان کے اعمال، افعال، اخلاق، ہر چیز کا احاطہ کرنے والی ذات۔ فرمایا جب ہم سارے اعمال کھول کر بیان کر دیں گے تب پتہ چلے گا۔ دعا کریں کہ اللہ عمل کو توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا اللهم انك تحب العفو، اللهم اشفنا وارحمنا وارزقنا المسلمين، انت الشافي لا شفاء الا شفاء، شفاء لا يغادر سقما، اذهب البأس عنا يا رب. صلى الله